اصول یہ ہے کہ ہر گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ 12واں پارہ سورۃ ہود پڑھ رہا ہوں آخری رکوع سے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدس کے لیے مخصوص ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ خالق کائنات، رازق کائنات، مالک کائنات، مدبر الامر، یکتا تھا، یکتا ہے، یکتا رہے گا۔ نہ اس نے اپنا شریک کسی کو، نبی کو، علی کو، آل علی کو، کسی ولی کو، یا خود ساختہ بنائی گئی اصطلاحات غوث قطب ابدال کو، نہ آج تک اس نے شریک بنایا ہے نہ کبھی بنائے گا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے نظام تکوینی کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہی عقیدہ، یہی منہج تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو دیا، اور ہمیں ہمارے نبی جناب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور یہی موقف و منہج اہل سنہ والجماعہ کا ہے، یعنی اہل الحدیث اور جتنے بھی اہل سنہ اہل الحدیث کے قریب تر لوگ ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد میں آنے والے مرد ہوں یا خواتین یا بچے ہوں یا بزرگ ہوں، ان کو اور ہماری اہل و عیال کو اسی عقیدے پر موت نصیب فرما دے۔ یہ بہت قیمتی عقیدہ ہے۔ آج میرا موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت۔ کبھی پھر ٹائم ملا، آپ ساتھیوں کا تعاون رہا تو پھر اس موضوع پہ تفصیل سے اور کھل کر بات کریں گے۔ یہ میری ایک عادت ہے، میں ہر جمعہ میں خطبہ کے بعد اور اپنے جو مدعا رکھنا ہوتا ہے جمعہ میں، اس سے پہلے توحید کے چند کلمات ضرور ادا کرتا ہوں، تاکہ عقیدے کی اصلاح لازمی ہے۔ آئیے اس چند منٹ میں میں ایک آپ کے سامنے موضوع رکھنا چاہتا ہوں، جس کا موضوع ہے نیکیوں کی حفاظت۔ یہ میرے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ میں آج جمعہ پڑھا رہا ہوں کراچی میں۔ میں سن رکھا ہے میں نے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ علمی گفتگو سماعت فرماتی ہے۔ پنجاب میں اوقاب کے آشیانے میں کوے بیٹھ گئے ہیں، لیکن شاید سندھ ابھی تک اس سے محفوظ ہے۔ اوقاب کے آشیانے میں کوے بیٹھ گئے، کیا آپ سمجھ گئے کہ علماء کی جگہ خطباء نے لے لی ہے؟ تو
آج میں ایک آپ کے سامنے علمی گفتگو کرنے والا ہوں، آپ بڑی توجہ سے انہماک سے سماعت فرمائیے، اور اگر کوئی بات میری آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں جمعہ کے بعد، اور اگر آپ کو میری کسی بات سے حدیث قرآن کی بنیاد پر اختلاف ہو آپ میری اصلاح بھی فرما سکتے ہیں۔ یہ خادم رجوع کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، بالخصوص جنات وجود میں آئے، پھر انسان وجود میں آئے ہیں، شیطان وجود میں آئے، تو نیکیوں اور بدیوں کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ کبھی بدیاں نیکیوں کو بچھاڑ دیتی ہیں اور کبھی نیکیاں بدیوں کو بچھاڑ دیتی ہیں۔ میں ایک ایک جملہ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی دھڑلے دار آدمی نہیں، میں آپ کو علم سنانے آیا ہوں۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ توجہ کیجیے، یہ جنگ جاری ہے۔ آپ روزمرہ کے تجربات ہیں آپ کے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہفتے آ جاتے ہیں جب ہم لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور کوئی ایسے مہینے آ جاتے ہیں جب ہم مسلسل گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے تجربات ہی ہیں۔ اب مدعا یہ ہے آج کے جمعہ کا میرا، آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ بندہ 100 مرتبہ دن میں پڑھے، صغیرہ گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح باقی نیکیوں کے کام ہیں، تو نیکیوں کے کام کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ گناہ کے کام کرنے سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتنی ضائع ہوتی ہیں یہ اللہ کو علم ہے، لیکن یہ چیز قرآن مجید سے، حدیث سے، محدثین کے اقوال سے، صحابہ کرام کی تفاسیر سے یہ چیز میں ثابت کروں گا آج کہ گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کچھ مخصوص اعمال ہیں جن کے کرنے سے زیادہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ہر گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ 12واں پارہ سورۃ ہود پڑھ رہا ہوں آخری رکوع سے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اب اس کا مخالف نکالے، جس کو تم اپوزٹ کہتے ہو، مخالف حجت ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، باقی تمام علماء کے نزدیک مفہوم مخالف حجت ہے۔ یعنی کیا بنے گا؟ ان السیئات یذہبن الحسنات، کہ گناہ نیکیوں کو لے جاتے ہیں۔ یہ ہے مفہوم اس کا۔ تو گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے شرک ہے، میں ایک چیز کی پہلے وضاحت کر دوں،
ایک ہوتا ہے کہ نیکیاں قبول نہیں ہوتی. مثلا اگر توحید نہیں ہے، انسان کے پاس شرک کرتا ہے، قبول نہیں ہے نیکی. ایسا بدعت کرتا ہے، وہ عمل قبول نہیں ہے. ریاکاری ہے، وہ عمل قبول نہیں ہے. حرام مال سے وہ خرچ کرتا ہے، وہ صدقہ قبول نہیں ہے. ایک ہوتا ہے قبول شدہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے. مثال کے طور پر شرک ہے. ابھی ہم الحمدللہ اہل توحید ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی ساتھی شرک کر بیٹھے، وہ تمام نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا اپنی. وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس کی. تو شرک، اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی اولاد میں بالخصوص شرک کے بارے میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے. جہاں پر ہم دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں پر ہم آخرت کو بھی ترجیح دیں. عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی مستورات کی اور اپنی اولاد کی. تو شرک سے بالکل بچیں. کیوں؟ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ پیغام تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا اور آپ کو بھی دے رہے ہیں. کون سا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو ساتھیو، نہ جانے میں کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے، اس بارے میں ہمیں مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں. دل کا شرک کون سا ہے، زبان کا شرک کون سا ہے، مال کا شرک کون سا ہے، قانون کا شرک کون سا ہے، ہماری جان کا شرک کون سا ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے. اور آپ کے شیخ عبداللہ نصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، وہ اسی جد و جہد میں دن رات کھپائے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ لوگ اہل توحید بن جائیں. نمبر 2، جو چیز نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ ہے حسد. حسد کہتے ہیں، حسد کوئی ایسے پیدا نہیں ہو جاتا کہ شام کو حسد پیدا ہو گیا ہمیں صبح سے، نہیں. پہلے انسان کو غصہ آتا ہے، وہ غصہ اگر نہ جائے، کچھ لمبی دیر ٹھہر جائے، پھر وہ بن جاتا ہے کینہ. پھر کینہ اپنے مراحل طے کرتے ہوئے پھر وہ بن جاتا ہے حسد. ٹھیک ہے؟ حسد نفس امارہ کے جلنے کا نام ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے یا مجھے ملے، مجھے بھی نہ ملے تو اس کے پاس نہ رہے. یہ حسد ہے. یعنی انسان کا نفس امارہ جلتا رہتا ہے. امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب دوستو، میری ایک بات پہ توجہ کرو. آج کے معاشرے میں تقریباً ہر فرد کو ہر فرد سے حسد ہے. مولویوں کو مولویوں سے، اللہ معاف کرے، حجام کو حجام سے، دردی کو دردی سے، مستری کو مستری سے، امام کو امام سے، اور مستورات کو مستورات سے. حسد ہے کہ نہیں ہے؟ حسد ہے. میرا سوال یہ ہے
پہلے تو ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کچھ تھوڑی بہت کرتے بھی ہیں تو کیا ہم حسد کر کر کے اللہ کے پاس اپنے لیے کون سا ذخیرہ لے کے جائیں گے؟ ہم کتنے نادان ہیں، کتنے کم عقل ہیں کہ اپنی تیار شدہ فصل کھیتی اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، صدقات دیے، مہمان کو کھانا کھلایا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر حسد کیا، اس کو ضائع کر دیا۔ حسد کا علاج ہے، یہ پھر کبھی صحیح علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، غزالی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے۔ اب یہ میرا موضوع حسد نہیں ہے، میں نے بس تھوڑا تبادلہ خیال کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، پھر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اگر اس طرح ہم حسد کرتے رہے، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ یہ ہے میرا دراصل سوال، اس کو سوچئے ذرا اکیلے میں بیٹھ کر۔ حسد تو ہمارے دلوں میں ہے، حسد کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور بڑی تیزی سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ روزانہ ہر آئے دن دیکھتے ہو، فلاں بلڈنگ میں آگ لگ گئی، فلاں ہوٹل میں آگ لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی، اتنے جی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئیں، اتنے گھنٹے لگ گئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ جیسے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ بتاؤ کیا پلے رہے گا ہمارے پاس ہے کیا اوورآل ویسے؟ نمبر 3، گھر میں کالا کتا رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کالا کتا ہو، بھلے شکار کے لیے ہو، بھلے رکھوالی کے لیے ہو، بھلے شغلیہ ہو، بھلے عیاشی کے لیے ہو، فرمایا اس کے کھاتے سے ڈیلی بیسس پہ ایک احد پہاڑ کی مقدار میں نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 4، وہ عورتیں، وہ مستورات جن کی شوہر خدمت کرتے ہیں، دن رات ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، علاج کا معاملہ ہو، غذا کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں حدیث میں آتا ہے کہ لمبا زمانہ عورت کے ساتھ مرد احسان کرے، پھر وہ کہے میں نے آپ سے کچھ نہیں پایا، فرمایا اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مستورات حضرات توجہ فرمائیے، ایک تو آپ میں حسد بہت ہوتا ہے، دوسرا ناشکری بہت ہوتی ہے، تیسرا پھر آپ نیکیاں کرنے میں بھی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ پھر جو ہم کرتے ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں۔ 5ویں چیز، جو چیز نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ میری علمی گفتگو سماعت فرمائیے، سب توجہ فرمائیے۔ ایک ہے ریاکاری عمل کرتے ہوئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں ریاکاری آ رہی ہے، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، بڑی تعریف کرے گا میری، میں تلاوت کر رہا ہوں، وہ تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر میں نے ایک عمل کیا اخلاص کے ساتھ، کسی مہمان کو کھانا کھلا دیا، اخلاص کے ساتھ اللہ ثواب دے گا، اس کے بعد پھر ریاکاری کرنا شروع کر دی، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، غور کیجیے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اعمال تو اخلاص کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر ریاکاری کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ کیا امام الانبیاء سید المرسلین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، ایک دور آئے گا سب سے پہلے زنا کا فتنہ آئے گا، بدکاری کا، جب وہ عروج پہ ہوگا ساتھ میں ڈکیتی کا فتنہ آئے گا، یہ دونوں عروج پہ ہوں گے، پھر قتل کا فتنہ آئے گا، یہ تینوں عروج پہ ہوں گے، پھر دجال کا فتنہ آئے گا۔ فرمایا اس دجال کے فتنہ کو فرمایا کیا فرمایا کہ دجال کا فتنہ قبر کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کیا میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپ کو خطرناک چیز بتاؤں؟ قالوا نعم۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا وہ ہے وہ ریاکاری، دکھلاوا۔ دوستو ہم آج سلام لیتے ہیں تو مفادات کی بنیاد پر، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو مفادات کی بنیاد پر، کسی کے ساتھ اچھے بول بولتے ہیں تو اپنے مفادات کی بنیاد پر۔ ہم میں اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہم میں اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہر طرف ریاکاری ہی ریاکاری۔ اس ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، یا اعمال قبول ہی نہیں ہونے دیتی، یا پھر اعمال کو ضائع کر دیتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کیے گئے ہوں۔ نمبر 6، مرتد ہو جانا۔ ایک بندہ مسلمان تھا اچھا بھلا، پھر جی مرتد ہو گیا، پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے میں 2-3 باتیں اور آپ کو ذرا سمجھاؤں، وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ تو ابھی تک آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے اور بھی دلائل کافی سارے ہیں میرے پاس۔ اصل میں مجھے پرابلم یہ ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا رہا، تاکہ میں اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ کر پاؤں۔ ٹائم ہے بھی تھوڑا، ورنہ میں اور مثالیں دوں اور زاویوں سے اس کو ثابت کروں، صحابہ کرام کی تفاسیر سے ثابت کروں، محدثین کے اقوال سے ثابت کروں، علامہ ابن قیم سے ثابت کروں۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ ایک بات سناؤں آپ کو، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ مالکی ہیں تقریباً، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ غیبت کرے، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرے، جس جو ہم بیماری ہم میں بالعام ہو چکی ہے، مرد ہیں، مستورات ہیں، بچے بوڑھے ہیں، امام ہیں، نماز پڑھ کے بھی بیٹھے ہیں تب بھی غیبت ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو شخص نیکیاں کر کے پھر مٹھی بھر بھر کے مشرق و مغرب و شمال و جنوب کی طرف پھینکنا شروع کر دے۔ آپ کے پاس گندم ہو، گندم یا جو ہوں یا باجرہ جوار ہو، دیہاتی آدمی ہو نا، دیہاتی دیتا ہوں مثالیں، آپ مٹھی بھر بھر کے اس کو یوں پھینکیں، کیا وہ ضائع ہو جائے گی نا؟ تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد غیبت کرنا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ نیکیوں کو اپنے کو ضائع کر رہا ہے مشرق و مغرب و شمال و جنوب کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ نیکیاں ضائع ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو پہلے میں نے مدعا رکھا کہ گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ تو مدعا رکھا میں نے، اور میں نے یہ کہا کہ لوگوں گناہ جب بھی ہم کریں اس کا ایک حل تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کیجئے، وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم گناہوں کے تو انبار لگائے دیتے ہیں، نیکیاں ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہیں بھی صحیح، وہ گناہ کر کر کے ان کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہم کیا لے کے جائیں گے دوستو، بتاؤ تو صحیح۔ اب سوال یہ ہے
کہ ضائع ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ پھر نیکیاں ضائع ہو گئیں، کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان نے توبہ نہ کی، یعنی وہ موت تک وہ نیکیاں رکھ جاتی ہیں پینڈنگ میں، اگر انسان توبہ کر لے، توبہ ایک ایسا معاملہ ہے جو گناہوں کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ توبہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، کم اللہ ذنب لہ۔ توبہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب جب انسان توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ راکھ ہو جاتے ہیں جل کر، پھر وہ اس کی نیکی، اگر وہ اپنی توبہ پہ موت تک قائم رہا تب ان نیکیوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر توبہ نہ کی پھر وہ نیکیاں ضائع سمجھی جائیں گی۔ آپ دوستوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ توفیق دے مجھے صحیح سمجھانے کی۔ اگر انسان نے توبہ کی پھر وہ جو نیکیاں اللہ نے کہا یہ ضائع ہو جائیں گی، اس عمل سے اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ دعویٰ کیا ہے میں نے نا، اب آپ لوگ مجھ سے دلیل مانگنے کا حق رکھتے ہو، مانگو دلیل مجھ سے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کافر تھا، مشرک تھا، اس وقت جو میں نے نیکیاں کی تھی، جو صلہ رحمی کی تھی، رشتہ داروں کو جوڑا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ میں نے جھگڑا نہیں کیا تھا، جو میں نے غلام آزاد کیے تھے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا جو کفر کے دور میں نے نیکیاں کی ہیں ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا بالکل ملے گا۔ یعنی کوئی ہاسپٹل بنائے نصرانی، کوئی روڈ بنائے یہودی، یتیم کی کفالت کرے کوئی کمیونسٹ، کوئی کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے رافضی، جب وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوگا تو ان کو ان نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی لیے علی ھذا القیاس، اگر کفر کے دور کی نیکیاں اسلام لانے کے بعد کام آتی ہیں، قبول ہیں، ثواب ملے گا، تو اس لیے جو گناہ ہم کرتے ہیں اور ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، ہماری توبہ کے بعد وہ بحال ہو جائیں گی، ان کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ اب سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں۔ کیا توبہ کرنا کوئی آسان ہے؟ آسان تو ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع نہیں ہے ہم میں، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں صدقہ دینے کا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ توبہ تو اس وقت ہوتی ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، ہمارے دل سخت ہیں۔ پھر شیطان کا ایک اور وسوسہ بھی ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، شیطان ڈھیل دلاتا ہے، خیر ہے ابھی کل کر لیں گے، بس ابھی یہ 2-4 گناہ ہیں یہ کر لیں، پھر اس کے بعد توبہ ہی ہے،
جب عمر کے اس حصے میں داخل ہوں گے توبہ کر لینا، چاند پڑی ہے ابھی توبہ کرنے والے ہو۔ ایک شیطان ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ارے تم ہیروئن پیتے ہو، اس سے توبہ کر رہے ہو، جو سود کھاتے ہو اس سے توبہ کیسے کرو گے؟ وہ آدمی سوچتا ہے کہ سود تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب ہیروئن سے میں توبہ کیسے کروں؟ اور بھائی آج میں تمہیں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ تمام گناہوں کی توبہ بھی ہو جاتی ہے اور فردن گناہ کی توبہ بھی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حضور تمام گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر چلے بالفرض توفیق نہیں مل رہی ہے تو آپ فردن گناہوں کی بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک سود خور، وہ سود سے توبہ کرنا چاہتا ہے، کر لے، اس کی برکت سے باقی گناہوں کی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے سے وہ نیکیاں بحال ہو جاتی ہیں، ان کو پھر ثواب ملے گا انسان کو، لیکن ہماری توبہ بھی تو مشکل ہے، توبہ بھی تو سچی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ہم گناہ نہ کریں۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے میرا، ابھی تو میری 2-4 باتیں اور بھی رہتی تھیں۔ گناہ انسان نہ کرے، اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے نیکیاں لگائے، تو جو کر بیٹھا ہے اس کی توبہ کرے، جو ضائع شدہ نیکیاں ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت تیرے دروازے کے سوا ہمارا کوئی دروازہ نہیں ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد ہمیں پھر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔